بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، آج 27 رمضان المبارک ہمارا یہ سلسلہ علامات قیامت کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی 5ویں قسط جس کا عنوان ہے وہ علامات قیامت جن کا ہنوز ظہور نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، احادیث مبارکہ میں بیان کردہ کچھ علامات وہ ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مال کی کثرت کی وجہ سے اسے محفوظ کرنا دشوار ہونا۔ نمبر 2، زمین کا اپنے مدفون خزانوں کو اگل دینا۔ نمبر 3، چہروں کا مسخ ہونا یعنی بگڑ جانا۔ نمبر 4، زمین کا دھسنا۔ نمبر 5، تہمت کو جائز قرار دینا۔ نمبر 6، بارش کی کثرت سے مکانات کا گرنا اور جھوپڑیوں کا باقی رہنا۔ نمبر 7، بارش کے باوجود زمین کا سرسبز نہ ہونا۔ نمبر 8، اہل عرب میں فتنہ پھیلنا۔ نمبر 9، درختوں کا مسلمانوں کی نصرت کے لیے بولنا۔ نمبر 10، مسلمانوں کی نصرت کے لیے پتھروں کا بولنا۔ نمبر 11، مسلمانوں کا یہود سے جنگ لڑنا۔ نمبر 12، نہر فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ نمبر 14، ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ بدکاری کرے ورنہ اسے عاجز کا لقب دیا جائے گا۔ نمبر 15، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز ہونا اور نہروں کا جاری ہونا۔ نمبر 16، اجلاس کا فتنہ پھیلنا۔ نمبر 17، سرا کا فتنہ پھیلنا۔ نمبر 18، دھیما کا فتنہ پھیلنا۔ نمبر 19، ایک سجدہ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے برابر ہونا۔ نمبر 20، چاند کا پھولنا۔ نمبر 21، ایسا زمانہ آئے گا جس میں مسلمانوں کا علاقہ شام میں رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 22، روم اور مسلمانوں میں جنگ عظیم ہونا۔ نمبر 23، قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔ نمبر 24، میراث کی تقسیم نہ کرنا۔ 25، لوگوں کا مال غنیمت سے ناخوش ہونا۔ 26، لوگوں کا پرانے اسلحہ اور سواری پر لوٹ آنا۔ 27، بیت المقدس کا تعمیر ہونا۔ 28، مدینہ منورہ کی آبادی ختم ہو کر ویران ہو جانا۔ نمبر 29، مدینہ منورہ کا شہر لوگوں کو ایسے نکال دینا جیسا کہ آگ لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ 30، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ختم کرنا۔ 31، قحطان سے ایک شخص کا نکلنا جس کی سب لوگ تابعداری کریں گے۔ نمبر 32، لومڑی اور جمادات کا بولنا۔ نمبر 33، کوڑے کے کنارے کا بولنا۔ نمبر 34، جوتے کے تسمے کا بولنا۔ 35، پنڈلی کا اہل خانہ کے بارے میں بتانا۔ 36، اسلامی تعلیمات کا مٹ جانا اور قرآن مجید کا مصاحف اور سینوں سے اٹھ جانا۔ 37، ایک لشکر بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے چلے گا تو وہ اول تا آخر زمین میں دھس جائے گا۔ 38، بیت اللہ کا حج ترک کرنا۔ 39، اہل عرب کے بعض قبائل کا بتوں کی پوجا کرنا۔ 40، اہل قریش کا ختم ہو جانا۔ 41، ایک حبشی کے ہاتھوں کعبہ کا منہدم ہونا۔ 42، مکہ مکرمہ میں عمارات کا بلند و بالا ہونا۔ 43، آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ 44، حضرت مہدی کا ظہور۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علامات قیامت مجموعی اعتبار سے 2 قسم پر منقسم ہیں۔ نمبر 1، علامات صغرا، 2، علامات کبرا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی علامت جب ظاہر ہوگی تو اس کے فوراً بعد ہی قیامت کا آغاز ہوگا اور روئے زمین پر اس کے اثرات رونما ہوں گے،
مگر چھوٹی علامات قیامت سے کچھ عرصہ قبل ظاہر ہوتی ہے اور زمین کے بعض گوشوں میں ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں میں سے بعض کو اس کا ظاہر ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اس اجمال کے بعد اب قیامت کی چھوٹی علامات کا ذکر قرآنی آیات اور احادیث و آثار سے مدلل بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی بعثت قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، اور یہ علامت چھوٹی علامات میں سے سب سے پہلی علامت ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح اکٹھی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت قیامت کے آغاز میں ہوئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سب سے پہلی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ آپ آخری زمانے کے خاتم الانبیاء ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔